ایک جوانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی اس وقت ہماری امت میں پایا جاتا ہے جن کے پاس نہ خاندان کی فکر ہے نہ دین کی فکر ہے، آرام سے بیٹھ کر وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ انتہائی بےہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے، نہ ان سے ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ان کے اپنے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ان کے اپنی ملت کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو دین کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ صرف نقصان کا باعث بنتے ہیں کسی بھی امت کے لیے۔ میرے دوستو، ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوانوں کی بھی ہے عزیز دوستو جو بیکاری کرتے ہیں۔ یہ بیکار بندوں کی علامت کیا ہے؟ ان کی سیدھی سادھی 2-3 علامتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ رات میں نہیں سوتے۔ کیوں نہیں سوتے رات میں؟ چونکہ پورے جو بیکار ہوتے ہیں وہ رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بندہ راتوں میں جاگ رہا ہے، جاب کے لیے جاگنے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مقصد کے لیے جاگ رہا ہے۔ بے مقصد کے اگر کوئی بندہ رات میں جاگ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ بیکاری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ چونکہ کام والا بندہ دن بھر کام کرنے کے بعد رات میں جاگ نہیں سکتا، اس کو 9 بجے سے نیند آنے لگتی ہے، 10-11 بجے وہ بستر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بے وجہ رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگ رہا ہے، یہ بے مقصد ہماری سوسائٹی کے نوجوان ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے بیکاروں کی علامت کیا ہے؟ بیکار جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ پبلک پراپرٹی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو لے جا سکتا ہے اپنے کام کے لیے، اس کے پاس کوئی اپنا کام نہیں ہوتا۔ 2 گھنٹے اس کے ساتھ نکل جاتا ہے، 4 گھنٹے اس کے ساتھ پھر لیتا ہے، کوئی چائے پینے کے لیے اس کو لے جاتا ہے، چونکہ وہ پورا محلہ جانتا ہے ہماری پوری بستی کا سب سے بڑا بیکار یہ ہے۔ اس کو جب بھی بلاؤ یہ بیکار رہتا ہے، یہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے پاس مشن نہیں ہوتا، بیکاروں کی علامت ہے۔ تو عزیز دوستو، اب بیسیکلی 3 قسم کے بندے ہو گئے۔ ایک تو بیکار، یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے بڑی ذلت کا باعث ہیں یہ لوگ۔ عزیز دوستو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس کام نہ ہو۔ ایسا ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس کے پاس آپ لکڑیاں پھوڑیں، آپ جو بنٹی ڈھکیلیں، آپ مگر بیکار نہیں رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بیکار جو بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے بڑے نقصان کا۔ آپ دیکھیں حقے لگا کر ہمارے بچے بیٹھتے ہیں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حقے پی رہا ہوں۔ عزیز دوستو، کس کا کیا فائدہ کیا آپ نے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل گیا؟ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ذلت کا باعث ہے۔ ایسے نوجوان، اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کے ماں باپ کی ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح بیکاری میں چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، محاورہ بھی ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو دشمن کی نظر۔ بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہو، یا تو تم پڑھو یا تو تم کماؤ۔ بغیر ان 2 کاموں کے ایک مرد بچہ، ایک مسلمان نوجوان نہیں رہ سکتا۔ بہرحال عزیز دوستو، انسانوں کی 3 قسمیں بن گئیں۔ ایک وہ جو بیکار ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں، اللہ فضل فرمائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سوسائٹی میں بیکار ہوتے ہیں تو سوسائٹی ترقی ہرگز نہیں کر پاتی۔ عزیز دوستو، ایک نوجوان بھی ایسا آپ کو نظر آ جائے جو راتوں میں بے وجہ جگ رہا ہے، آپ کو اس کو تنبیہ کرنا چاہیے۔ وہ آپ کا دشمن ہو جائے مگر آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں۔ آگے چل کر آنکھیں کھلیں گی مگر جب تک اس کی دنیا ختم ہو گئی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد سنبھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سنبھلنے کا دور، یہ 15 سال کے بچوں کا دور، یہ 20 سال، یہ 25 سال، یہ 30 سال تک کے نوجوانوں کا دور سنبھلنے کا دور ہے۔ نہیں سنبھلیں گے تو پھر بربادی بہرحال